بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْتَدِلَّ أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى حُجِّيَّةِ فَتْوَى الْفَقِيهِ عَلَى الْعَامِّ بِآيَةِ النَّبَأِ۔ باتیں وہی تھیں خارج جو کل بیان ہو گیا تھا، بس کچھ حصہ جو ترجمے کرایا گیا تھا، تھوڑی سی باتیں سن لیں اور پھر اس کے بعد وہی ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ شیخ اعظم کا اس نقطے پر اصرار تھا کہ آیہ نبا شخص عادل، یعنی بلکہ یوں کہوں آیہ نبا مخبر عادل سے فقط احتمال تعمد کذب کی نفی کر رہی ہے، ایک، اور دوسری بات یہ تھی کہ فقط اسی خبر سے احتمال تعمد کذب کی نفی کر رہی تھی جو خبر اس کی حسی ہوگی۔ درست ہو گیا جی؟ حدسی کے ساتھ اس آیت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ کل میں نے گزارش کی تھی، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں جو کل والی تھیں، لہٰذا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ادلہ حجیت خبر واحد پر دلالت کرتی ہیں وہی اجماع منقول کی حجیت پر نہ آگا، اس لیے کہ اجماع منقول یہ خبر حدسی ہوتی ہے، وہ ادلہ تو خبر حسی کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، کل یہ بات ہم نے پڑھی تھی صرف مطلب کو ملانے کے لیے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو علماء کرام جب تقلید کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص مجتہد بھی نہیں ہے، جو شخص اتنا علم بھی نہیں رکھتا کہ وہ احتیاط پر عمل کر سکے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ تقلید کرے، اس پر فتویٰ فقیہ لازم ہے، فتویٰ فقیہ پر عمل کرنا واجب ہے، یہ بات کرتے ہیں جی۔ لیکن جب اس کی دلیل میں آتے ہیں تو دلیل میں یا آیہ نفر کو لے آتے ہیں یا آیہ سوال کو، آیہ نبا سے دلیل قائم، توجہ آقا جان، کیوں؟ وہ اس لیے شاید نہیں کرتے کہ آیہ نبا خبر حسی کی بات کر رہی ہے، اور جو فتویٰ فقیہ ہے وہ خبر حدسی ہوتی ہے، حسی، چونکہ اس کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے، اس کا استنباط ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں کہ مجتہد کا جو استنباط ہوتا ہے ہم تو اس کے مفتی ہونے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ ہم کو مصیبت تو نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بس جو فتویٰ ہے وہی لوح محفوظ ہوگا، وہی سب کچھ ہوگا، حالانکہ ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں۔ سمجھ آئی؟ پس علماء کا آیہ نبا سے استدلال نہ کرنا یہ ہماری بات پر شاہد ہے کہ آیہ نبا فقط خبر حسی کے متعلق کہہ رہی ہے، حدسی کے متعلق نہیں کہہ رہی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے فرماتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب باب شہادت میں جاتے ہیں، پوری توجہ، تو علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ شاہد میں عدالت شرط ہے، بالکل ٹھیک، عدد شرط ہے، 2 ہونے چاہیے، جہاں 2 ضرورت ہیں، جہاں 4 ہوں وہاں 4، لیکن وہ فقط عدالت کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ شاہد کی شہادت اس صورت میں قبول ہے کہ اگر اس کی شہادت حسی ہو، حدسی کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب شاہد یوں شہادت دے، توجہ میری جان، کیا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے زید کو دیکھا کہ اس نے بکر کو قتل کیا ہے، قتل کرتے دیکھا ہے، تو شہادت قبول ہے۔ لیکن اگر اس کا حدث ہو، حدث کیسے؟ کہ میں جناب اس کے دروازے سے گزر رہا تھا، اندر سے فائرنگ کی آواز آئی، نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا، اور پتہ چلا کہ بکر مر گیا ہے،
کسی نے اس کو مارا ہے اور میں نے دیکھا کہ زاہد باہر نکلا ہے، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، تو اب یہ ساری جو گواہی دے گا یہ حدث کی بنیاد پر ہوگا، لہذا اس کا حدث کیا ہے کہ شاید اسی نے مارا ہے، ایسی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ سمجھ آئے کہ بات کی؟ اب توجہ رکھنے کا لطف اس کو یوں ملانا ہے آپ کو کہ بندہ عادل ہے، نقطہ سمجھ آئے نا، لیکن شہادت دے رہا ہے حدث کی بنیاد پر۔ علماء کہتے ہیں تیری یہ شہادت قبول نہیں ہے، لیکن آیہ نبا کیا کہہ رہی تھی؟ اذا جاءکم فاسقون ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اس مطابق تو عادل جو بھی خبر دے قبول کر لینی چاہیے، لیکن حدث میں نہیں کرنا یہ معید ہے۔ یہ ایک بات میری بات کی تائید ہے کہ اس کا مطلب ہے مخبر عادل کی خبر اگر حسی ہوگی تو اس میں تبین نہیں ہے، اگر حدسی ہوگی تو پھر اس کو قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ پھر واپس لے جائیں گے جناب اجماع منقول حدسی خبر حدسی ہوتی ہے، یہ حسی نہیں۔ آپ کس بنیاد پر ان ادلہ حجیت خبر واحد سے اجماع منقول کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد آگے ایک چھوٹی سی بات ہے اور پھر ترجمہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان قلت، اگر کوئی شخص ہمارے اوپر یہ اشکال کرے یا ہمیں یہ کہے کہ جناب آپ کا بار بار اس بات پر اصرار ہے، توجہ آقا جان، کس بات پر؟ وہ بات یہ ہے کہ آیہ نبا خبر عادل سے احتمال تعمد کذب کی نفی کر رہی ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اور جو باقی احتمال تھے، احتمال خطا، نسیان، فلاں، وہ ہم اصول عقلیہ کے ذریعے رفع کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، اب جو اصول عقلیہ ہیں وہ جیسے خبر عادل پر جاری ہوتے ہیں ویسے خبر فاسق میں، چونکہ اصول عقلیہ کے جاری کرنے میں تو عادل و فاسق کا کوئی فرق نہیں ہے، بات تو تھی احتمال تعمد کذب کی۔ اب یہ کہتے ہیں اگر ایک مخبر فاسق ہے لیکن ہمیں علم ہے اس بات کا کہ اس خبر میں وہ کذب کا ارتکاب نہیں کر رہا، علم ہے اس کے عدم کذب کا اس خبر میں، تو آپ کی دلیل کی روشنی میں ہمیں اس کی اس خبر پر تبین نہیں کرنا چاہیے، چونکہ علم جو ہے کہ کذب، دیکھو نا، جب ہمیں علم ہو گیا کذب نہیں ہے تو احتمال تعمد کذب اس سے ختم ہو گیا، باقی احتمالات اصول عقلیہ کے ذریعے ختم ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ ایسا فاسق جس کی خبر میں ہمیں علم ہو کہ یہ کذب کا ارتکاب نہیں کر رہا، وہاں تبین نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آیت مجیدہ کی روشنی میں وہاں بھی تبین ہونا چاہیے۔ نقطہ سمجھا نا؟ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا، پوری توجہ، کہ اصل معیار ہے عدالت اور فسق، ٹھیک ہے جی، کہ خود فسق سبب ہے تبین کا، چاہے ہمیں اس کی خبر کے بارے میں احتمال کذب ہو یا نہ ہو، اور خود عدالت یہ معیار ہے عدم تبین کا، چاہے اس میں کوئی احتمال دوسرا ہو یا تو سمجھ آ گیا؟ لہذا اس بنیاد پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معیار ہے تبین اور عدم تبین میں عدالت اور فسق، احتمال کذب، تعمد کذب ہو یا نہ ہو وہ معیار نہیں۔ شیخ عالم جواب میں کہہ رہے ہیں کہ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ عدالت اور فسق یہ معیار بن ہی نہیں سکتے، تبین عدم تبین کے لیے منات اور معیار عدالت اور فسق نہیں بن سکتے، میں اصلا یہ میرا موضوع تعبداً بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ حکم تعبد
میں تو صرف آیت کی بات کر رہا ہوں کہ آیت کس پر دلالت کر رہی ہے؟ آیت دلالت کر رہی ہے کہ خبر عادل اگر حصی ہو تو یہ آیت اس سے احتمال تعمد کذب کی نفی کر رہی ہے، اور بس میں صرف ایک بات کر رہا ہوں۔ اب آیا معیار عدالت یا فسق ہے یا نہیں ہے فلاں فلاں، وہ میرا موضوع ہو سکتا ہے کہ شارع نے اس کو معیار قرار کہ خود فسق ہی بس یہ معیار ہے، چونکہ فاسق ہے چاہے احتمال کذب ہے چاہے نہیں ہے، بس فسق ہی معیار ہو، یہ ہمارا موضوع نہیں، اس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ سمجھا کی بات کی؟ ہاں، لہذا یہ معیار ہے۔ تو پس توجہ آگا، شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے واپس اب بات ختم کرنی ہے نا، جو لوگ اجماع منقول بخبر الواحد کی حجیت کے قائل تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اجماع منقول کی حجیت اور خبر واحد کی حجیت کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، بئی معنی کہ جو ادلہ خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتی ہیں وہی ادلہ اجماع منقول کی حجیت کو ثابت کرتی ہیں۔ پس اگر خبر واحد حجت ہے تو اجماع منقول بخبر واحد بھی حجت ہے، اور اگر اجماع منقول حجت نہیں تو خبر واحد بھی حجت نہیں۔ شیخ عالم نے فرمایا تھا پہلے مرحلے میں امر اول میں، امر ثانی انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا، امر اول میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ادلہ تھیں جو حجیت خبر پر دلالت کرتی تھیں، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس قسم کی خبر پر، انہوں نے اجماع کی بات کی، انہوں نے روایات کی بات کی، انہوں نے آیات میں فقط ایک آیت کو لیا۔ نچوڑ 3 دن کے 4 دن کے درس کا یہ نکلا کہ یہ ادلہ تو خبر واحد حصی کی حجیت پر دلالت کر رہی ہیں، جبکہ اجماع خبر حدثی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ادلہ حجیت خبر حصی کے ذریعے آپ ایک خبر حدثی کی حجیت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ امر اول تھا، اس کی بات مکمل ہوگی، پھر امر ثانی انشاءاللہ اور ہے۔ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا کیا تھا؟ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ جناب آیت مجیدہ فقط خبر حصی کی بات کر رہی ہے، آیت مجیدہ فقط احتمال تعمد کذب کی نفی کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں اس کی تائید جہاں سے بھی ہوتی ہے کہ لم یستدل احد من العلماء علی حجیت فتوی الفقیہ العامی، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک عامی شخص جو مجتہد بھی نہیں ہے اور احتیاط کے معیار پر بھی علم نہیں رکھتا، اس عامی پر فتوی فقیہ حجت ہے، اس پر تقلید واجب ہے، لیکن اس پر کسی بزرگ نے بھی آیہ نبا کے ذریعے استدلال نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے استدلال کیا ہے آیہ نفر اور آیہ سوال کے ذریعے۔ ٹھیک ہو گیا جی، لولا نفر من کل فرقۃ لیتفقہوا فی الدین، اس کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا، ان کو لاتے ہیں، آیہ نبا کو نہیں لاتے۔ توجہ میری جان، کیوں نہیں لاتے؟ اب یہ کتاب میں نہیں، آپ نے یہ بات آگے خود کہنی ہے، اس لیے کہ آیہ نبا خبر حصی سے مربوط ہے، جبکہ فتوی فقیہ وہ حصی نہیں ہوتا بلکہ حدثی ہوتا ہے۔ خوب، والظاہر خلاصہ نماز کرنا، بہرحال ہم نے جو کہا ہے کہ من عدم دلالت آیت ہے کہ یہ آیہ نبا ہو یا دیگر ادلہ جو بھی خبر عادل کے قبول پر دلالت کرتی ہیں، لیکن وہ اس پر دلالت نہیں کرتی، کس پر؟ علی وجوب تصویب فی الاعتقاد، کہ اگر وہ حصی نہ ہو، حدث ہو، اس کا اپنا خیال ہو، نظر ہو، تو آیا اس کے حدث میں، نظر میں، فکر میں یہ بھی اس کا حتماً صحیح ہوگا، وہ تصویب پر نہ اس پر دلالت نہیں کرتی۔ پس انما ذکرنا هو الواج فیما ذهب الیہ المعظم، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ یہ آیات
قبول قول عادل پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ قبول واجب ہے، لیکن جب حصی ہو، حدسی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام، اکثر علماء نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں اتبقوا علیہ، تمام علماء کا اتفاق ہے، جیسا کہ صاحب ریاض المسائل سید علی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا کہ من عدم اعتبار شہادت فی المحسوسات اذا لم تستند الی الحس، کہ بے شخص عادل بھی کیوں نہ ہو، بے شخص انسان عادل بھی کیوں نہ ہو، لیکن امور محسوسہ میں جب تک اس کی شہادت حصی نہ ہوگی وہ قابل قبول نہ ہوگی۔ محسوسات میں حصی شہادت شرط ہے، حدسی قبول نہیں۔ وَإِنْ عَلَّلَهُ فِي الرِّيَاضِ بِمَا لَا يَخْلُو، اگرچہ صاحب ریاض المسائل نے اپنی ایک دلیل دی ہے، وہ کہتے ہیں حص کیوں معتبر ہے، اس لیے کہ ان شہادت شہود سے، شہود کا معنی ہوتا ہے حضور، یعنی موقع پر موجود ہونا، حاضر ہونا، فالحص ماخوذ فی مفہوم، لہذا حص مفہوم شہادت کا حصہ ہے، مقوم مفہوم شہادت ہے حص۔ شیخ اعظم فرمایا کہ اگرچہ ہمیں اس پر اشکال ہے، کیوں کہ شہادت فقط محسوسات میں نہیں ہوتی، غیر محسوسات میں بھی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا اللہ محسوسات میں سے ہے؟ بات سمجھیے نا، تو شہادت جیسے محسوسات پر ہوتی ہے وہ غیر محسوس پر بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ حضور مقوم مفہوم شہادت ہے، البتہ آپ یہ کہیں کہ محسوسات میں شہادت میں حصی ہونا ضروری ہے۔ خوب، خلاصہ نتیجہ یہ ہوا آیت مجیدہ کا ہمارے حساب سے کہ لا ينبغي الاشکال فی ان الاخبار عن حدث و نظر لیس حجہ، کہ جو بھی اخبار حدثی ہو یا اجتہاد ہو، نظر کی بنیاد پر ہو، لیس حجتاً، وہ مطلقاً حجت نہیں، ہاں الا علی من، اس پر حجت ہے کہ جس پر احکام شرعیہ میں مخبر کی تقلید واجب ہو۔ وَأَنَّ الْآيَةَ لَيْسَتْ عَامَّةً لِكُلِّ خبر، آیت مجیدہ ایسی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہر خبر عادل کو بغیر تبین کے قبول کرو، چاہے وہ حصی ہو، چاہے حدسی ہو، چاہے موضوع سے متعلق ہو، چاہے احکام سے متعلق ہو، ایسا نہیں ہے۔ وَدَا وَخَرَجَ مَا خَرَجَ، اور کہیں کہ جناب اصل آیت تو یہ ہے کہ تمام خبر عادل حجت ہیں، ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر خبر عادل نسیان کی بنیاد پر ہو یا حدث کی بنیاد پر چند ایک خارج ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ختم ہوگی بات۔ آخری سوال اور جواب یہ ہے، ہم نے ابھی تک کیا کہا؟ ہمارا زور اس پر رہا کہ آیہ نبا مخبر عادل کی خبر سے احتمال تعمد کذب کی نفی کرتی ہے۔ فَإِنْ قُلْ كِفَى عَلَى هَذَا، چلو ہم نے آپ کی بات مان لی کہ آیہ نبا نے شخص عادل سے احتمال تعمد کذب کی نفی کر دیا ہے۔ اگر معیار یہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اذا اخبر الفاسق بخبر، کہ اگر فاسق ایک خبر دیتا ہے کہ یعلم بعدم تعمدہ للکذب فی، کہ ہمیں علم ہے، ہمیں قطع ہے کہ ہے فاسق، لیکن اس خبر میں وہ کذب کا ارتکاب شاباش نہیں کر رہا، نکتہ سمجھے نا، تو اقبلوا شہادت فی ہے، تو اس حوالے سے اس کی شہادت قبول ہونی چاہیے۔ کیوں؟ لأن احتمال تعمد الکذب منتفی، چونکہ فرض یہ ہے کہ ہمیں اس میں احتمال تعمد کذب ہے ہی نہیں، ہمیں علم ہے نا کہ کذب نہیں کر رہا، اس کی شہادت قبول ہونی چاہیے۔ تو لہذا تعمد کذب کا احتمال ہمارے علم کی بنیاد پر منفی ہو گیا، اور جو باقی احتمال تھے، احتمال خطا و غفلت و فلان، وہ منفی ہو جائیں گے اصول عقلائیہ کے ذریعے، اصل عدم خطا، اصل عدم سہو، اصل عدم نسیان۔ بات سمجھ آ گئی نا؟
تو اس قانون کے مطابق، آپ کی اس بات مطابق، تو ایسے فاسق کی خبر کو قبول کر لینا چاہیے جہاں علم ہو، یقین ہو، قط ہو کہ وہ کذب کا ارتکاب مان شہادتی، حالانکہ اجماع ہے کہ فاسق کی شہادت مردود ہے، وہ قابل قبول بے شک علم بھی کیوں نہ ہو کہ وہ کذب کا ارتکاب نہیں کر رہا۔ نقطہ سمجھا ہے نا؟ اب یہ تو عبارت ہے نا، 2 سطریں آگے خود ملانی ہیں، تو اس کا مطلب ہے معیار تبین اور عدم تبین احتمال تعمد کذب یا عدم احتمال نہیں ہے، معیار ہے خود عدالت اور خود فسق۔ سمجھا کی بات کی؟ یہ سطر ایڈ کریں گے پھر جواب تب سمجھ آئے گا۔ شیخ اعظم جواب میں فرماتے ہیں لیس المراد مما ذکرنا، بھائی ہم نے جو کہا ہے کہ آیا نبا احتمال تعمد کذب کی نفی کر دیا ہے، یقیناً ہماری مراد یہ نہیں تھی کہ عدم و قابلیت العدالت والفسق لعناتت الحکم بہما وجودا وعدما تعبدا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فسق اور عدالت تبین اور عدم تبین کے لحاظ سے تعبداً معیار بن ہی نہیں سکتے، نہ ہمارا مراد یہ تو، الفاظ میرے غور سنیں لطف آئے گا، یہ نہیں، کیا مطلب؟ شیخ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے کہ آیا نبا خبر عادل سے احتمال تعمد کذب کی نفی کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فسق اور عدالت معیار بن ہی نہیں سکتے۔ وجوداً وعدماً کیا مطلب؟ یعنی اگر عدالت ہوگی تو تبین نہیں ہے، عدالت نہیں ہوگی تو پھر تبین ہے، یا اگر فسق ہوگا تو تبین واجب ہے، فسق نہ ہوگا تو تبین نہیں ہے۔ فرماتے ہیں آیا عدالت اور فسق اس حکم تبین کا، تبین عدم تبین میں معیار، اس کو معیار کا دان، یہ فسق و عدالت صلاحیت رکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہماری مراد یہ تو نہیں تھی کہ وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے، یعنی اس کی بنیاد پر فرماتے ہیں دیکھو فی شہادت میں توجہ آقا جان تعبداً شرط ہے، کیا؟ کہ وہ شاہد عادل ہو، اگر شاہد فاسق ہو بے شک سچا بھی کیوں نہ ہو پھر بھی قبول نہیں ہے، چونکہ وہاں معیار قبول شہادت میں عدالت دخیل ہے، مربوط ہوئی ہے۔ یا اسی طرح فتویٰ فقی، بہت بڑا فقی ہے لیکن ہے فاسق، بے شک جتنا بڑا بھی لائق نہ ہو، ہم فرماتے ہیں اس کا فتویٰ حجت نہیں ہے، کیوں؟ عدالت اس میں تعبداً شرط ہے، ایسا ہے بناوے خوب۔ بل المراد، بلکہ ہماری مراد یہ ہے جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان الآیت المذکورہ، کہ یہ آیت آیا نبا لا تدل الا علی، یعنی یہ آیت فقط اتنا بتا رہی ہے علی مانعیت الفسق من حیث قیام، کیا؟ چونکہ خبر فاسق میں احتمال تعمد کذب ہوتا ہے، لہذا اس کا فسق مانع ہے قبول خبر سے، فاسق کا فسق مانع ہے، کیوں؟ چونکہ اس میں عدالت نہیں ہے، عدالت وہ ملکہ ہوتا ہے جو انسان کو آمدن جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، اور اس میں وہ ملکہ نہیں ہے، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں۔ پس فَيَقُومُ مَفْهُومُهَا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ عدم المانع فی العادل، کہ عادل میں اس حوالے سے کوئی مانع موجود، بلکہ عادل میں ایک ملکہ موجود ہے جو اس کو آمدن جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، جبکہ فاسق میں ایسا کوئی مانع نہیں ہوتا، بلکہ اس کا فسق کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو۔ پس لہذا فیکون مفہوم آج یہ ہے کہ عدم المانع فی العادل من هذه الجہات، کیا جہت کون سی؟ یعنی احتمال تعبد کے حوالے سے یا اس کی قبول خبر کے حوالے سے عادل میں کوئی مانع نہیں ہے، جبکہ فاسق میں اس کا فسق مانع ہے۔ لیکن فلا يدل على وجوب قول علی وجوب قبول خبر العادل،
بھائی ہم بات کر رہے ہیں احتمال تعبد کذب کی، توجہ فرما رہے ہیں نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خبر عادل کا قبول واجب ہے اذا لم یمکن نفی خطائی، کہ اگر اس سے احتمال خطا کی نفی کرنا اصالت الخطا کے ساتھ ممکن نہ ہو، اگر اس سے سہو کی نفی کرنا اصالت عدم خطا سہو کے ذریعے ممکن وہ انہوں نے کہا تھا نا، اگر وہ ایک شخص کثیر الخطا ہے، کثیر الغفلت ہے، کثیر السہو ہے، وہاں اصول عقلائیہ جاری، جناب اگر اصول عقلائیہ کے ذریعے اس سے احتمال خطا وغیرہ کی نفی نہیں ہو سکتی تو وہاں آیت کے ذریعے آپ اس کو وجوب قبول ثابت نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی بالاخبار الحسیہ، اخبار حسی میں، کہ جہاں پر حس معتبر ہے۔ پس فالآیت لا تدل ایضا، لہذا آیت اس حوالے سے دلالت نہیں کرتی کہ علی اشتراط العدالت ومانعیت الفسق ہے، کہ عدالت شرط ہے، فسق مانع ہے، فی صورت العلم، کہ جب ہمیں علم ہو کہ یہاں بعدم تعمد الکذب، کہ اس فاسق نے عمدن کذب نہیں کیا، تو بھی آیا عدالت شرط نہیں، اس سے مربوط نہیں ہے، بل لا بد لہ، پوری توجہ، بلکہ اس عدالت کو شرط قرار دینا اور فسق کو مانع قرار دینا تعبداً، سمجھے نا جی، کہ معیار خود عدالت اور فسق ہے، کہ عدالت شرط عدم تبین کے لیے اور فسق مانع ہے، کس سے؟ اس شاہ سے فرماتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے من دلیل آخر، کہ علیحدہ سے ایک دلیل، جیسے کتاب الشہادت میں دلیل موجود ہے کہ بے شک وہ شاہد سچا بھی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی اس کی شہادت قبول نہیں، بلکہ اس میں عدالت کا ہونا وہاں تعبداً شرط ہے، وہاں میں یار سچ اور جھوٹ، احتمال کذب عدم احتمال کذب نہیں ہے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں فتعمل کا اشارہ شاید اس پر ہو کہ جناب جب حکم معلق علی الوصف ہوتا ہے تو یہ مشعر علیت ہے، حکم یہ ہے کہ ان جاءکم فاسقون، حکم تبین کو معلق کیا گیا ہے کس پر؟ وصف پر، اور وصف کیا تھی؟ یعنی فسق، مشعر ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بہرحال اس اشعار پر بھی پھر ایک تأمل ہے، اس پر بھی اشکال ہے کہ جناب شاید اشعار کافی نہیں بلکہ اس میں ظہور ہونا چاہیے، اور اس میں بہت سارے لوگوں نے اس میں بہت کچھ کہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ